کہ انہوں نے ایمانداری، دیانتداری اور محنت ان 3 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ شروع ہی سے یہ تھا کہ مجھے خود کو ڈیولپ کرنا ہے، مجھے کسی کا سہارا نہیں لینا ہے۔ میں شاید پیرالائز نہ ہوتا، آج ویل چیئر پہ نہ ہوتا، اگر میری مس ہینڈلنگ نہ ہوتی۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد مجھے بری طرح جیسے کھینچ کے گاڑی سے نکالا گیا۔ میں نے کاروبار بھی کیا ہے، تعلیم کے دوران بھی میں نے کاروبار کیا، اخبار بھی بیچے ہیں۔ کہتے یار کل تو آج مر جائے زیادہ بہتر ہے، ہمیں پریشانی بنائی ہے گھر والے واسطے بھی۔ یہ لفظ ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر یہ تکلیف آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے، اور اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، زندگی میں کئی بار ایسے لمحات آتے ہیں جہاں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا وقت رک گیا ہے۔ وہ وقت رکتا تو نہیں، لیکن وہ محسوس اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں یا ایسی سٹوریز کو پڑھتے ہیں یا ایسی کہانیاں یا ایسے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے اپنا زاویہ نظر ہی بدل لیتے ہیں۔ تو یہ جب آپ کا جو ایک دیکھنے کا انداز اور سوچنے کا انداز جب بدلتا ہے، اس وقت انسان پہ بہت سارے مشاہدات کھلتے ہیں، بہت سارے راز کھلتے ہیں، پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ زندگی کو وہ کس طرح سے دیکھ رہا تھا، کس تناظر میں دیکھ رہا تھا، اور زندگی اصل میں کیا ہے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک طرف تو درد کی، دکھ کی روداد بھی ہیں، لیکن دوسری طرف وہ عزم و ہمت کی، جرت کی اور بہادری کی داستان بھی ہیں۔ ہم ان سے یہ آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی میں انتہائی کرب، تکلیف اور مشکل حالات سے گزرنے کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور ہمت نہ ہارنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک یعنی پاکستان کا نام جو ہے وہ بھی بلند کیا، اور پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں دوسرے ممالک میں جا کے رہوں، وہاں مقیم ہو جاؤں، جو کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں، ان کا خواب ہوتا ہے، اور ان کے پاس یہ مواقع بھی تھے کہ ان کو بیرون ملک کی جو نیشنلٹیز تھی وہ بھی آفر کی گئیں، لیکن انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا اور اپنے ملک پاکستان کا انتخاب کیا، اور آسان زندگی کی بجائے جد و جہد اور جسے کہہ لیں کہ محنت والی زندگی کو ترجیح دیا، جو کہ بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ چیز آتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، امجد صدیقی صاحب ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب میں بینک میں نوکری سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اپنی سٹرگل کے بعد ان کو جب نوکری ملی تو انہوں نے بینک میں نوکری سے آغاز کیا۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ان کے ساتھ کچھ واقعات، کچھ حادثات، 2 ایکسیڈنٹ اس طرح کے ہوئے کہ اس کے بعد یہ جو ہے ان کا وہ سارا ایک خواب وہ ختم ہو گیا، ان کی زندگی تقریباً ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی ذات میں، شخصیت میں وہ کیا ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے ان کو مجبور کیا اور ان کو اس حد تک مضبوط بنایا کہ انہوں نے ایمانداری، دیانتداری اور محنت ان 3 چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ السلام علیکم امجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ سر، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو مطلب ایک پوری زندگی ہے اس میں سٹرگل بھی ہے، تکالیف بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لیکن آج بھی میں اگر آپ کے چہرے کی طرف دیکھوں تو ایک شکر اور صبر کا احساس بڑے نمایاں طریقے سے نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ سر، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کی تربیت ایسی ہوئی تھی، یا کیا آپ کو لوگ ایسے ملے تھے، یا آپ کی خود سے نیچر ہی ایسی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہونے والے مشکل ترین واقعات کو بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آخر میں جو آپ نے فرمایا ہے نیچر، میں تو یہی کہوں گا کہ میری کچھ نیچر ہی ایسی تھی کہ شروع ہی سے یہ تھا کہ مجھے خود کو ڈیولپ کرنا ہے، مجھے کسی کا سہارا نہیں لینا ہے۔ صحیح۔ تو بڑی سمپل سی چیزیں ہیں کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اسکول میں پڑھنے کے بعد بھی ہماری کچھ والدین کی تربیت ایسی تھی کہ ہم نے گلیوں میں نہیں گھومنا ہے، کھیلنا کودنا گلیوں میں نہیں ہے۔ تو ہم سیدھا، والد صاحب تھے، ان کی کپڑے کا بزنس تھا، تو ان کی دکان پہ چلے جاتے تھے، تو پھر شام تک انہی کے ساتھ وہیں پہ رہتے تھے، اسکول کا جو ہوم ورک تھا وہ بھی وہیں پہ کرتے تھے۔ تو ایک شروع ہی سے تھا کہ ہم نے محنت کرنی ہے، اس کے علاوہ جو ہے ان کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ تو ایک شروع ہی سے تھا کہ ہم نے جو ہے نا کچھ کرنا ہے، فارغ نہیں بیٹھنا ہے، اور ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے۔ جب وہ شاپس پہ بیٹھتے تھے تو اس کے بعد جب ٹائم ہوتا تو ہم کیا کرتے تھے کہ
یہ کپڑے کے تھان ہوتے ہیں، تو والد صاحب رکھ دیتے تھے کچھ تھان کہ بھائی اس کے لیے رکھو، آ کے ان کو لپیٹے گا، تاکہ ایک کام کرنے کا جو ہے نا وہ جذبہ ہو۔ اور ہمیں شوق تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے شوق تھا کہ میں کام کروں اور فارغ نہ بیٹھا رہوں۔ اسی طرح جب میں اسکول میں تھا تو اسکول میں بھی یہی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ادبی پروگرام ہو، ایون چھوٹی کلاسوں میں بھی کوئی ادبی پروگرام ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ کوئی فلاحی پروگرام ہے، ہم کریں گے جی، یہ کوئی بھی کسی قسم کا، کوئی کسی کی خدمت کا ہے، کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، کسی کام کو جانا ہے، کوئی سخت کام کرنا ہے، تو میری کوشش ہوتی تھی اس میں نا آگے آگے رہوں۔ صحیح۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے 2 ایکسیڈنٹ ہوئے اور جی دونوں ہی سعودی عرب میں ہوئے، جی ایک میں تو آپ کی ٹانگ بڑی بری طرح ڈیمیج ہوئی، جی جو دوسرا ایکسیڈنٹ ہوا وہ کس طرح ہوا تھا اور اس کے بعد آپ نے کن مشکلات کو فیس کیا؟ جی، وہ ایکچولی کافی انٹرویو میں بتا چکا ہوں۔ ایکسیڈنٹ ہوا، بارہ اس کا اینڈ یہ تھا کہ میری اسپائنل کارڈ انجری ہوگی۔ یہاں جو چیز میں مینشن کرنے والا ہوں کہ میں شاید پیرالائز نہ ہوتا، آج ویل چیئر پہ نہ ہوتا، اگر میری مس ہینڈلنگ نہ ہوتی۔ اچھا۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد مجھے بری طرح جیسے کھینچ کے گاڑی سے نکالا گیا، تو مس ہینڈلنگ ہوئی جس کی وجہ سے میں ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو گیا، ویل چیئر میرا مستقل سہارا بن گئی۔ اگر وہاں پر کوئی سمجھدار ہوتے، میری پراپر مجھے کھینچنے کی بجائے آرام سے مجھے بالکل سٹریٹ لٹا دیتے اور مجھے چلنے کے لیے نہ کہتے، تو شاید میں ایسا نہ ہوتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جائے تو وہ اس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کریں، اس کو یعنی موو نہ کریں، اس کو وہیں پہ چھوڑ دیں انلیس کہ کوئی میڈیکل سٹاف نہ آئے۔ سر آپ نے اس سارے معاملات کے باوجود ہمت نہیں ہاری، سر یہ ہمت آپ کے اندر کیسے آئی اور آپ نے اپنے آپ کو بعد میں ریسرچ کے لیے بھی پیش کیا اپنے اسپائنل کورڈ کی انجری کے کیس کو، تو یہ بڑی ایک ہمت اور دل گردے والا کام ہے، یہ جی آپ نے کیسے کیا؟ سر، جیسے میں آپ کو آگے بتایا کہ میں شروع ہی سے ہارڈ ورکر تھا، میں بالکل یہ برا نہیں سمجھتا کہ میں بتاؤں، میں نے اخبار بھی بیچے ہیں، میں نے کاروبار بھی کیا ہے، تعلیم کے دوران بھی میں نے کاروبار کیے ہیں، اخبار بھی بیچے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہر قسم کے جو گھر کے کام ہوتے وہ بھی میں کرتا تھا، جو دوسروں کے کام ہوتے تھے وہ بھی کام کرتا، تو میرے اندر ایک یہ اسٹرینتھ تھی۔ اور میں ان دنوں بھی ایک صحافی تھا، میں کالج کے زمانے میں صحافی تھا۔ کالج کے زمانے میں بھی میں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا جنم جنم کی پیاس، اور ایک اور چھوٹی کتاب تھی، اس کا نام تھا آپ اور آپ کے بچے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ تھا میرا کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں کہ یار یہ اس عمر میں یہ کام کرتا ہے۔ میں تقریباً 8 اخباروں کا نمائندہ بھی تھا، 8 اخباروں میں لکھتا تھا، لوگوں کے مسائل لکھتا تھا۔ یہ شروع سے ہی مجھے جو ہے نا ایک میرے اندر ایک قسم کا ایک ایکسٹرا آرڈنری جذبہ تھا کہ دوسروں کے مسائل کو اجاگر کرنا، اگر ہو سکے تو ان کی مدد کرنا۔ ہم نے ایک تنظیم بنائی تھی، انجمن مفاد عامہ، اپنے شہر میں، جو آج تک قائم ہے، آج تک۔ آئی ایم پراؤڈ آف دا پیپل ہو آر رننگ دس ون، کہ آج تک وہ چل رہی ہے۔ تو ایک جذبہ تھا شروع سے، مجھے یہ تھا کہ میرے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں تو میں ہمت ہار جاؤں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ حالانکہ کرٹیکل موقع تھا، مجھے ڈاکٹر نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تم جیسے مریض کو گولی مار دی جائے۔ تو میں نے کہا ہیں، اس کی کیا جرأت ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا کہ میں کیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں بیڈ پہ تھا تو میں نے اسٹرگل کی، اور بیڈ پر ہوتے ہوئے الحمدللہ، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام تھا، ہارڈ ورکنگ تھا، آپ کو سخت قسم کی ایکسرسائز کرنی پڑتی تھی، اور وہ کرنا پڑتا تھا جو آپ کا دل نہیں چاہتا تھا، آپ نہیں کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کرنا ہوتا تھا۔ آپ کو ڈیلی بیس پہ وزن اٹھا کر ان بازوؤں کو سٹرانگ کرنا پڑتا تھا، کیوں آپ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ میں یہاں سے پیرالائز ہوں، 90% جسم کام نہیں کرتا ہے، لیکن مجھے اپنے آپ کو سٹرانگ کرنا تھا ان 2 بازوؤں پہ۔ اب جو کچھ تھا دماغ تھا اور یہ بازو تھے، ان کے ساتھ میں نے الحمدللہ اپنے آپ کو ڈیولپ کیا۔ سر اس سارے جو کہہ لیں کہ ایک کرب کا جو وقت تھا، اس میں اپنوں کا رویہ اور آپ سے جو جڑے لوگ تھے انہوں نے آپ کا کتنا ساتھ دیا اور کتنا آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا، میں چاہوں گا آپ بتائیں۔ سر اس میں ساتھ کی تو کہانی کوئی نہیں، اس میں تو ڈی موٹیویٹ کی کہانی ہے۔ ہر بندے نے، جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ پیرالائز ہو گیا، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک پیرالائز بندہ ہے جس کا جسم پہ کنٹرول نہیں ہے، بازو اس کے کام کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ وہ خود اپنے پاخانے پہ کنٹرول کر سکتا ہے، نہ یورین پہ کنٹرول کر سکتا ہے، نہ ٹانگوں پہ اس کا کنٹرول ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔
تو وہ صرف بیکار میں آتا ہے کہ بندہ بیکار ہو گیا، بالکل فضول ہے۔ تو ہر وقت صبح شام جو ہے نا وہ اسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تکلیف ہوتے میں۔ تھے کہ یار کسی وقت خبر آئے گی کہ یہ اس کی وفات ہو گیا، یہ فوت ہو گیا، یہ بیکار آدمی ہے، اس سے زیادہ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ میں خود اپنے کانوں سے سنا ہے جو مجھے کہتے تھے، کہتے یار کل تو آج مر جائے تو زیادہ بہتر ہے، ایویں پریشانی بنائی ہے گھر والوں واسطے بھی، ساڈے واسطے بھی، دوسرے واسطے بھی، عام لوگوں واسطے بھی۔ یہ لفظ ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ میرا اپنا ایک چیز تھی کہ میں نے کہا میں نے خود کو سٹرانگ کرنا ہے، میں نے ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور الحمدللہ میں نے کیا۔ یہ میری کتاب ہے جو درد کا صفحہ ہے، میں نے اس میں ہر چیز لکھی ہے، جی سر۔ اس میں ہر چیز میں نے مینشن کی ہے کہ میں نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرتی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے زندگی کو مذاق سمجھا ہوا ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کر دیکھیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ زندگی ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا جاؤ دنیا میں جاؤ عیش کرو اور اس کے بعد واپس آ جاؤ۔ ہماری کوئی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہیں ہم لوگوں کی فلاح و بہبود کریں، ہم رائٹ کو دیکھیں، لیفٹ کو دیکھیں کہ ہمارے دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، کیا دائیں طرف والے نے کھانا کھایا ہے، بائیں طرف والے نے کھانا کھایا ہے، سامنے نے کھانا کھایا ہے۔ اگر ہم اپنا خود غرضی ہو جائیں کہ مجھے اپنا ہی پتہ ہے جی کہ میں نے اچھا کھانا ہے، اچھا پینا، اچھے کپڑے پہننے ہیں، یہ خود غرضی ہے، بالکل ہے سر۔ ہماری یہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے، ہمارا یہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا۔ اور یہی چیز تھی کہ مجھے پتہ تھا کہ مجھے جینا ہے۔ اگر یہ تکلیف آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے، اور اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کیا دیں گے، لیکن اسی وقت ہی دیں گے کہ جب میں بیٹھ نہ جاؤں، میں محنت کرتا رہوں، میرے اوپر جو ذمہ داریاں جو میں کر سکتا ہوں وہ مجھے کرنا چاہیے۔ اگر میں کہوں جی میں تو معذور ہو گیا جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا تو یہ غلط ہے۔ اگر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ساتھ 21 دروازے کھلتے بھی ہیں۔ بالکل ہے سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، اور سب سے بات جو پہلا ورڈ میں نے اس کتاب میں وہی لکھا ہے جو قرآن کریم میں بھی ہے کہ جب تک آپ خود نہیں کرتے اللہ تعالیٰ خود، جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ 100% ٹرو ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی اللہ نو منظور ہویا تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے نہیں بدل سکتے، نہ آپ کے حالات بدل سکتے ہیں، نہ آپ کی پرابلم بدل سکتی ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کام کرنا ہمارے لیے ایک جو ہے نا ایم سوری ٹو سے جو کچھ میں نے فیل کیا ہماری قوم کے اندر، ہم لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم ہر چیز میں مفتہ چاہتے ہیں، ہم بغیر کام کیے چاہتے ہیں ہمیں اس کا ریوارڈ مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، انسان کو کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال ہوں، ایک بندہ جو ہے 90% پیرالائز ہے اور الحمدللہ میں ویل مینیج کر رہا ہوں، اس وقت بھی کرتا ہوں، میں نے اپنی لائف کو ڈونیٹ کیا ہے دوسروں کے لیے، بے پناہ تجربات ہوئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ریسنٹلی 1987 میں میرے اوپر ایک تجربہ کیا گیا تھا، میرے جسم میں ایک ڈیوائس ڈالی گئی تھی۔ جب وہ ڈالی جا رہی تھی تو مجھے ڈاکٹر کہتے تھے یہ گورے لوگ جو ہے نا یہ تمہاری جان سے کھیل رہے ہیں، یہ تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، انہوں نے بعد میں تمہیں نہیں پوچھنا، تم مر جاؤ گے۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بھی کہا، اسپیشلسٹ نے بھی کہا، میرے جو ڈاکٹر تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیملی ڈاکٹر، اس نے بھی کہا، سب نے مجھے ڈرایا کہ یار یہ نہیں کہا۔ میں نے کہا یار زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ کہتا ہے جب آپ کو موت نظر آ رہی ہے تو آپ پھر بھی کریں گے؟ میں نے کہا یس، میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے یس۔ اگر تجربہ ناکام ہو جاتا ہے تو کم از کم آئندہ لوگوں کی تو جان بچے گی میری جانے کے بعد، آئندہ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا نا۔ لیکن الحمدللہ تجربہ کامیاب رہا۔ وہ ڈیوائس الحمدللہ پوری دنیا میں اس نے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یعنی اس کی میعاد 10 سال تھی، لیکن وہ بات وہی آگے انگریزوں نے پوچھا نہیں، نہ ہی انہوں نے بتایا کہ 10 سال بعد اس کو لازمی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ اس کو نکال کے چینج کرنا ہے جو کرنا ہے۔ تو ریسنٹلی مجھے انفیکشن ہو گئی 2 سال پہلے، ایسی انفیکشن ہوئی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میرے دماغ نے کام کیا کہ یار مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیوائس پرابلم کر رہی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، ان سے رجوع کیا، وہ تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انگلینڈ میں پتہ کیا، سعودی عرب میں پتہ کیا،
ایون امریکہ میں پتہ کیا بھائی ایک ڈیوائس ہے 87 میں ڈالی ہے، تو کس کو پتہ کب ڈالی ہے، کس نے ڈالی ہے؟ جنہوں نے ڈالی ہے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو اب کون نکالے گا؟ یہاں پہ ڈاکٹر کہتے ہیں یا کوئی گل نہیں یار کی اکٹ نہ کڑے چک کے باہر ماریں گے، لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے۔ پھر الحمدللہ یہ میرے بیٹے نے جو ہے نا ان کی کمپنی سے رابطہ کیا جنہوں نے ڈالی تھی، جن کی ڈیوائس تھی، ان کمپنی والوں سے خیر وہ میل پہنچتی ایک دن مجھ سے رابطہ کر لیا انہوں نے۔ پر پھر بھی کہوں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پھر وہ ڈیوائس نکال لی تھی انہوں نے؟ جی میں بتا رہا ہوں نا، وہ پھر انہوں نے یہاں پہ جو ان کی ٹیم تھی پاکستان میں بھی ان کے 3 ڈاکٹر سے، ان سے رابطہ کیا، پھر ہم ان ڈاکٹروں نے ہم سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کے 2-3 دن کے بعد یہ آپریشن کیا گیا، اور بڑا کرٹیکل آپریشن تھا، ایک زندگی اور موت کا سوال تھا۔ جب ڈاکٹروں نے ڈیوائس نکالی، تقریباً 20 ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، کہ جہاں پہ ڈیوائسیں تھیں ایک نہیں تھی، ڈیفرنٹ جگہ پہ تھی، اور وہاں پہ جو ہے نا آپ کے پیشاب کی بھی نالی جا رہی تھی، وہاں پہ آپ کے پخانے کی بھی نالی جا رہی تھی، فوڈ کی بھی جا رہی تھی، آپ کے سانس کی بھی جا رہی تھی، کوئی بھی ڈیمیج ہو سکتی تھی اور آپ کی موت آ سکتی، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، یہ انفیکشن ہو سکتی تھی۔ تو الحمدللہ آپریشن ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ یعنی میرے آپ دیکھیں کہ میں نے بغیر بے ہوش کیے ہوئے، بغیر مجھے انیستھیزیا دیے ہوئے، میں نے خود کہا کہ مجھے انیستھیزیا نہ دیں، اور میں دیکھتا رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو گیا۔ آپریشن ہو گیا الحمدللہ، کامیاب آپریشن ہو گیا۔ تو اس کے بعد جب ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا کیا تھا، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا معجزہ تھا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ پر الحمدللہ میں نے وہ ڈیوائس نکال دی، اس کے بعد وہ کچھ پریشر سور بن گئے تھے جو اس ڈیوائس کی وجہ سے بنے تھے، تو الحمدللہ کوئی 1.5-2 سال میں ہاسپٹل میں رہا ہوں، تو الحمدللہ بالکل اب ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ تو یہ امتحان آتے ہیں، اگر امتحانوں سے گھبرا جائیں انسان تو پھر تو زندگی نہیں گزرتی۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ایکسیڈنٹ کے بعد بھی آپ کو بینک نے آفر کی تھی کہ وہ آپ کو کچھ پیسے بھیجتے رہیں گے گھر، تو آپ نے اس آفر کو قبول نہیں کیا اور آپ نے پھر اس کے بعد دوبارہ جاب شروع کی۔ جی اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آپ نے مطلب مسلسل آپ جاب کرتے رہے، بے شمار ممالک میں بھی آپ گھومے، لیکن کہیں پہ آپ رکے نہیں، بس آپ نے کام وہی کیا جہاں پہ محنت کر کے آپ کو آپ کی محنت کے مطابق جتنی اجرت ملتی ہے آپ نے وہ لینی ہے۔ جی یہ فیصلہ جو آپ کا ہے نا وہ کیوں تھا، اور کہاں کہاں سے آپ کے پاس آفرز تھیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ جو ہے نا میں نے ان کی انشورنس کیوں چھوڑی۔ یہ ایک پینشن ہوتی ہے، اس کو انشورنس کہہ دیں، پینشن کہہ دیں۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا میں بینک میں جاب کرتا تھا، تو میرا رائٹ بنتا، حق بنتا تھا۔ تو مجھے مینیجر نے بلایا، اس نے کہا آپ کیوں کام روز آپ اتنی تکلیف کرتے ہیں، رات کو 12 بجے گھر جاتے ہیں، یہ وہ، تو آپ کیوں نہیں پینشن لے لیتے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کتنی تنخواہ ہے، میں نے اسے بتایا اتنی، کہتا ہے آپ کو 2000 ریال زیادہ مل رہے ہیں، تو آپ کام کرنے کی بجائے آپ 2000 ایکسٹرا لیں، گھر میں بیٹھیں اور ساری زندگی آپ کو پینشن ملے گی۔ تو آپ جو ہے نا، میں سائن کرتا ہوں، ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کا حق ہے، آپ لیں، آپ کیوں نہیں لیتے؟ تو میں نے کہا سر میں کر کے کھانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک چیز جو ڈاکٹر نے وہاں پہ بتائی تھی کہ کسی کی بات نہیں ماننی ہے تمہیں، شاید وہ تھا یا یہ تھا کہ مجھے حلال کی کر کے کھانی ہے۔ اور کیونکہ میں کہتا تھا کہ آج تو مجھے یہ دے دیں گے، ٹھیک ہے 5 سال دے دیں گے، 10 سال دے دیں گے، لیکن یہ میرا ملک تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی میری حیثیت ہے۔ میری حیثیت اتنی ہے جب تک میں یہاں پہ ہوں، جب تک یہ چلتا پھرتا ہوں، اس کے بعد میری حیثیت نہیں ہے کچھ بھی۔ تو میں نے اس کو پریفر دی کہ مجھے کام کر کے کھانا ہے۔ یہ دیکھیں نا، آپ کو کوئی پینشن ملتی ہے وہ آپ کی محنت ہے، اس کے بعد ملتی ہیں، لیکن آپ کو ہر ایک اپنا اپنا ضمیر ہے نا۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار مجھے ٹھیک ہے پیسے گھر میں مل رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے، لیکن میرے اندر ایک جنون تھا کام کرنے کا، مجھے کام ہی کرنا ہے۔ مجھے ایک پیسہ بھی اگر کسی سے لینا ہے تو میں نے کام کر کے لینا ہے، حرام کا نہیں لینا ہے، بغیر محنت کے نہیں لینا ہے۔ میری زندگی کے اصول ہیں آنیسٹی، ہارڈ ورکنگ اور کمٹمنٹ۔ صحیح۔ اگر جس انسان کے اندر یہ نہیں ہے، میں اس کو سوری ٹو سے، میری اپنی سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میں اس کو انسان نہیں سمجھتا۔ جو ایماندار نہیں ہے، جو محنت نہیں کرتا ہے، جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا ہے، میرے خیال میں وہ کامیاب انسان نہیں۔ اگر انسان محنت کرے، ہارڈ ورکنگ کرے،
تو میں کہتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بندہ زندگی کے اندر کامیاب نہ ہو۔ سر بیرون ملک سے کیا کیا آفرز تھیں آپ کو؟ ان کی الحمدللہ نیشنلٹی؟ میں انگلینڈ سے مجھے آفر تھی، یو ایس اے سے آفر تھی، جہاں میں مینشن کر دوں امریکہ نے مجھے 1 ان ملینز کا ایوارڈ دیا، صرف اس وجہ سے کہ ملینز میں، اور اب میں کہتا ہوں، میں اپنی بات پہ اب بھی قائم ہوں کہ پوری دنیا میں آپ کو کوئی بندہ اللہ کے فضل سے میرے جیسا نہیں ملا ہوگا جس نے اتنی ایفرٹ کی ہو جو میں نے کی ہے۔ میری اس کتاب میں بھی درجہ جو 5% ہے، میں نے الحمدللہ بے پناہ آفر تھی، کینیڈا سے مجھے آفر تھی، اس کے علاوہ جو ہے سویڈن سے مجھے آفر تھی، اس کے علاوہ اور بھی ملک ہیں جنہوں نے مجھے آفر کی کہ بینکنگ آپ سیکٹر میں؟ جی بینکنگ نہیں، سیکٹر؟ بینکنگ سیکٹر میں ایز اے پرائیویٹ بینکنگ کا دیکھیں، جاب کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جاب سے بھی مجھے اس لیے نکالا گیا کہ یار یہ ہینڈی کیپ ہے۔ ایک نئے ہمارے ایم ڈی آئے، حالانکہ مجھے بیسٹ ایوارڈ دیا گیا، 3000 امپلائیز میں سے بیسٹ امپلائی کا ایوارڈ دیا گیا، لیکن ایک نئے ایم ڈی آئے، انہوں نے کہا نہیں یار ہینڈی کیپ ہمارے بینک میں بہت اچھا نہیں لگتا۔ اس کا میرے علاوہ اس کا فائدہ آج بھی لاکھوں لوگ سعودی عرب میں اٹھا رہے ہیں۔ کیا ہوا کہ جب ان کو پتہ لگا کہ اس نے وائلیشن کی ہے، یعنی ایم ڈی نے، تو انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ آپ اتنے پیسے لازم ڈونیٹ کریں یہ ہینڈی کیپ سینٹروں کو یا چلڈرن ہیں، اور پھر جو اے ٹی ایم سے پیسے نکالے گا وہ بھی 1 ریال، پہلے 1 ریال تھا، اب 2 ریال ہو گئے ہیں، 2 ریال جو ہے نا وہ ہینڈی کیپ سینٹر کو جائیں گے۔ مقصد جو ہے نا اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو ہے نا، جو بھی میں نے کیا ہے، میں نے جو ہے نا یہ سوچ کر کیا کہ انسان کی فلاح و بہبود کا اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے یہاں پر جو ہے نا دوستوں نے سب مل کے جو ہے نا یہاں پر ہم نے پری میڈیکل جو ہے نا سینٹرز بنائے ہوئے ہیں۔ لاہور میں ہے، لاہور میں 2 سینٹر ہیں ہمارے، گجرانوالہ میں ہے، کراچی میں ہے، پشاور میں ہے، ملتان میں ہے، الحمدللہ بہت اچھی طرح چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ڈیالسس سینٹر ہے، ایک ہمارا کراچی میں ہے، ایک یہاں پر میں نے ابھی لاہور میں بنایا ہے، زورا فروٹ ڈیالسس، بالکل 100% فری ہے۔ تو ہماری یہی ہے کہ انسانیت کی جہاں تک ہو سکے انسانیت کی خدمت کرو۔ جو کچھ میں نے کمایا یہیں رہ جانا ہے، ہم نے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جانا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو کریں، جہاں تک کسی کی مدد ہو سکتی ہے اور کریں۔ اور جو میری آپ یہاں پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کیا دینا چاہتے ہیں یا انسٹرکشن دینا چاہتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ یہ واٹس ایپ، یوٹیوب، یہ وہ، ان پہ اپنے ٹائم ضائع نہ کریں، کام کریں۔ قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب وہ ہارڈ ورکنگ کرتی ہیں، جب وہ کام کرتی ہیں، جب وہ سوچنے لگ جاتی ہیں، کرتی کچھ نہیں ہے اور اپنے آپ کو دوسروں پہ چھوڑ دیتی ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس سے صرف نقصان ہوتا ہے۔ سر یہ کتاب لکھنے کا ارادہ آپ کے ذہن میں کب آیا تھا اور اس کو کب آپ نے کمپائل کیا سارا کام؟ سر یہ تقریباً 7 سال پہلے میں نے کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، اور الحمدللہ میں نے لکھنا شروع کیا۔ کوئی لکھنا آسان کام نہیں ہوتا، پھر یہ ہے مصروفیات بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، یہ بھی ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ یہ ریڈی تھا 2 سال پہلے تک، لیکن پھر یہ آپریشن کا یہ چیزیں ہوئیں، تو الحمدللہ یہ ریسنٹلی اب آ گیا ہے۔ قریب اس کا انگلش ورژن بھی آئے گا، اور اس کی جلد 2 جو ہے، اس کا 2nd ورژن بھی ریڈی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا قریب۔ اور اب تک الحمدللہ جس نے بھی یہ کتاب پڑھی ہے جی سر، اس کی لائف میں چینجنگ آئی ہے، ٹھیک ہو گیا سر۔ اور آئندہ سے بھی الحمدللہ بڑے اداروں میں یہ کتاب جا چکی ہے، اور جو اس کو نا بہت ہی اپریشیٹ کرنے ہیں الحمدللہ۔ سر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میری قاسم علی شاہ صاحب سے ملاقات آج سے 7 سال پہلے ہوئی تھی، سعودی عرب میں ہوئی تھی، اور ایز اے پرسنالٹی ہی از اے گریٹ پرسن، اور جو وہ کام کر رہے ہیں ایک کاز ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور سچ اور حق کی طرف لے کے جانا، اور ان کو ریالٹی بتانا کہ زندگی کیا ہے اور اس کو کیسے آپ نے گزارنا ہے۔ آگے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ اپنا کام جو ان کو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو جہاں تک ہو سکے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے،
ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کسی کو پروموٹ نہیں کریں گے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، تو وہ اس کی کامیابی اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے تو ہم آپ سب مل کے اگر تعاون کریں گے کسی کے ساتھ تو اس کو اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہاں پر میں کچھ چیزیں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں نے جو بھی کیا ہے 52 کنٹریز کا اکیلے ویل چیئر پہ سفر کرنا، جی سر، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور مجھے اب تک یقین نہیں آتا کہ میں نے کیسے کیا، کیسے تکلیفیں برداشت کی، کیسے میں نے مینج کیا۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ، ہاں ایک چیز میں مینشن کروں گا، میں فیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ہر وقت لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کسی کو مقرر کیا ہوا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں محنت کرتا ہوں اور کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا میں ہمیشہ شکر گزار ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو بہت بہت شکریہ امجد تھینک یو ویری صدیقی مچ صاحب سر، آپ بہت کے وقت شکریہ کا، جی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی انسان کی جی مدد جی کرتا ہے، جی اس کی مدد کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، جی نہ وہ کچھ چاہ سکتا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی، جو ایک خودداری کا پہلو ان کی شخصیت میں وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ بالکل بھی یہ کسی سے کوئی فیور، کسی سے کوئی احسان، کسی سے کوئی توقعات وابستہ کرنے کی ان کا مزاج نہیں ہے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ یہ خود کریں اور خود اپنی محنت سے، اپنے رب سے دعا کر کے اپنے جو ہے وہ معاملات کو تکمیل تک پہنچائیں۔ یہ ان کی شخصیت کی ایک خاص چیز ہے، اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا اور ان کی خود ہی مدد کی اور ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔